वेलकम टू द बिजनेस प्लस, वेलकम टू द मार्केट शो। आई एम योर होस्ट तारिक खान जावेद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी एंड बिजनेस पे। पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं वो रात को सो नहीं पाते इस खौफ से कि कब एक्सटॉर्शन का कॉल आएगा, कब उनको किडनैप कर लिया जाएगा। अभी बिल्कुल 15 दिन पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेसमैन को उनके फैक्ट्री के सामने से उठा के ले गए और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। और इससे पहले जैसे आप और वाक़या सुनते रहे हैं, सतीश आनंद साहब एक बहुत बड़े यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर, उनको उठा के ले गए। 5-6 महीने के बाद वो वापस आए, पता चला कि उनको वज़ीरिस्तान में रखा हुआ था। इसी तरह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़या जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है वह है शहबाज तासीर साहब का। उनको रमज़ानों में उठा के ले गए लाहौर से और दिन धारे सबके सामने कैमरे लगे हुए, फ़ौरन खबर आ गई और वो फिर लाहौर में नहीं मिले, ढूंढते रहे। और अब बड़े आराम से इतने महीनों के बाद रहमान मलिक साहब ने बयान दे दिया कि जी वो समवेयर नियर अफ़गानिस्तान बॉर्डर हैं। यानी कि हम इतने बेबस हैं कि हम इतने बड़े बड़े इम्पोर्टेंट लोग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनके पीछे हज़ारों लोगों की जॉब है, शहबाज तासीर साहब जैसे यंग एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे थे पाकिस्तान में, उनको अगर दिन दहाड़े इस तरह से उठा लिया जाए तो उसके बाद इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा, क्यों आएगा यहाँ को इन्वेस्टमेंट करने, कोई क्यों रहेगा, क्यों नहीं यहाँ से सब कुछ बेच के पाकिस्तान से चला जाएगा और यहाँ के लोग फिर जो है गुर्बत में ख़त्म हो जाएंगे। इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा पैनल जमा किया है। आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ, फिर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत खान जावेद साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं OPIF के। OPIF स्टैंड्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम। ये एक इदारा है जो बहुत ज़माने से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लोगों को तरगीब दे रहा है, कन्विंस कर रहा है रिसर्च के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए। उनकी इन हालात पे क्या फीलिंग है अभी हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मंशा छोरा साहब, रिसेंट फॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट, अभी रिसेंट 6 महीने पहले तक FPCCI के वाइस थे और छोरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं दाऊद उस्मान झोकरा साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आए। शौकत साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। हाउ इज़ योर लाइफ दीज डेज विद ऑल दिस विच इज़ हैपनिंग? अभी जैसे मैंने 3 वाक़यात तो ही बताए। सर साहब, वो जो साहब जो अभी किडनैप हुए उनका नाम ज़रा बताएंगे? वो मुझे कोई बहुत इम्पोर्टेंट का दाऊद, ये लाडी से उठा के लेंगे, लाडी से उठा के। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? यू हैव बीन टेलिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आए जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ सुपर पावर बनने वाला है, मगर व्हाट अबाउट द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन हु विल कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब बहरहाल अरबाब इख्तियार ही को देना है। हम और आप तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं और गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, बहरहाल अमल तो उन्होंने करना है। जैसा कि आपने बताया कि हालात बहुत ही ख़राब है, पहले भी थे। ये बोला जाए कि आज हो गए हैं तो ये नहीं है, हमेशा से। ये तो अगर आप बैक हिस्ट्री देखें कॉरपोरेट सिक्योरिटी के सिलसिले में, तब PPL की तरफ देख लीजिए आप, या सुई गैस की तरफ देखिए। उस ज़माने में भी आप एक सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन मनी दिया करते थे। उनके बंदों को आपने रख लिया, उनको ठेका दे दिया, उनको ये किया। सुई गैस की डेरा भुगती की आप बात? हाँ, डेरा भुगती। तो वी यूज टू पे देम ए हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज फॉर द सिक्योरिटी। नूरियाबाद को ख़त्म होने में वन ऑफ द मेजर फैक्टर लोगों का कहना यह है कि दे वर नॉट सिक्योर्ड, दे हैड टू पे द प्रोटेक्शन मनी फॉर And eventually this state almost finished. मगर वो जो स्केल था वो ज़रा छोटा था और वो बुनियादी तौर पे कॉरपोरेट इसके अंदर आता था। मगर अब तो ये मसला ये हो गया है कि आपके घर से उठाया जा रहा है, शहर कराची में उठाया जा रहा है, लाहौर में उठाया जा रहा है, फैसलाबाद में उठाया जा रहा है। और खूबी ये होती है कि वो बड़ा सेफली ले जाते हैं, आपको रखते हैं, 6-6 महीना रखते हैं। तो छोरा साहब इसी पे आ रहा है ना कि कितनी इजीली ऑपरेशन ये हो रहा है कि इट्स नो बिग डील कि कराची से किसी लांडी से उठा के ले गए, लाहौर से उठा के ले गए और बड़े आराम से ले गए।
ऑल द वे कहीं पे कोई चेक नहीं हुआ और बड़े आराम से कहते कि जी फाटा में, तो फाटा आपने पाला क्यों हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सिलसिला है, जैसे कि मेरे साथी ने बताया, आप भी जानते हैं, काफ़ी पुराना है, लेकिन पिछले 2-3 साल में इसमें बहुत तेज़ी आई है, जिसकी वजह से जो है हमारे बहुत से बिजनेसमैन बड़े परेशान हैं। और जो जैसे कि लाहौर में हुआ, अभी जो है कराची में पिछले दिनों में 9 के करीब लोगों को अगवा किया गया है, 3 जिसके बाद उसको पैसे दे के आगे हैं। कराची में पिछले रमज़ान के 12 अगस्त के बाद जब रेंजर और पुलिस को मुश्तरका कार्रवाई की इजाज़त दी गई तो उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन पिछले फिर 1 हफ़्ते से 15 दिन से फिर वापस उसी तरह जाई है। हर रोज़ रेड भी आ रहे हैं, हो रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं CID, लेकिन प्रैक्टिकली कमी नहीं आ रही। इसे देखना है कि कहाँ कमी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं ठीक होती लॉ की। ये ऐसे कवानीन ऐसी तरीका किया जाए। और CID जो है पहले दुनिया में, आज भी सारी दुनिया में जो है ना, इसको कैप्चर करने के लिए CID को मजबूत किया जाता है। हर थाने की हदूद में मैक्सिमम जो है, आज भी जो रशिया चले जाते हैं तो वो हमारा एक भाई अभी रशिया से आया है, एक दोस्त बिजनेसमैन, वो कह रहा है हर बंदे के पीछे 1-2 बंदे CID के होते हैं। तो जब CID मजबूत होगी तो आपको ये काम उनको करना बड़ा मुश्किल होगा। हमारे कुछ लोग जो हैं, हमारे या तो एजेंसियों के या हमारे लोग जो हैं, वो उनकी साथ करके कुछ लोगों कि वो ज़रूर उसके साथ होते हैं, वरना ये काम बड़ा मुश्किल होता है। दाऊद साहब, आपसे पूछूंगा कि आप कोई वैसे तो ये सिक्योरिटी के मसले और मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एक इलाका है जिसको आपने बड़े प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि इसको इलाका गैर कहा जाता था बड़े आराम से, और अब हम उसको फाटा कहते हैं, और जहाँ 2010 में हमारी आर्मी दाखिल भी हुई है, लेकिन नॉर्थ वजिस्तान में अभी तक नहीं गए, उसके बड़े पॉलिटिकल रीजंस बताए जाते हैं। डू यू थिंक कि ये खित्ता जो इलाका गैर हमारा है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के ज़्यादा होने में? मेरा यह ख्याल है कि फाटा को इस्तेमाल किया जाता है कि किडनैपर को रखने के लिए। अदरवाइज फाटा के लोग किडनैपिंग में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इन्वॉल्व होते हैं कि जो उस एरिया के लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर कराची वाले फाटा से किडनैप करके नहीं ले जाएंगे, लाहौर से फाटा वाले किडनैप करके नहीं ले जाए, लेकिन वो क्या करते हैं कि इन्होंने किडनैप किया, उनको हवाले कर दिया। ये एक तरह का जेल है, वो एक किस्म का बिजनेस चलता है। अच्छा, एक किस्म तुम इसको संभाल के रखो, तुम संभाल के रखो, इसका ये करो, इसका इस तरह। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जिस किस्म का फ्लोरिश हुआ बिजनेस, तो वो मैं समझता हूँ कि अब तो 1980s के बाद ये बिजनेस जो है वो अच्छा खासा, और अब पिछले दिनों तो बहुत उरूज पे आ गया था, लेकिन अब फिर गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है इन कराची स्पेशली कि तो काफ़ी उसके ऊपर फ़र्क आया। लेकिन इस बातों से होता क्या है कि इन्वेस्टर्स के माइंड के ऊपर बड़ी असर पड़ती है। मिसाल के तौर पर FPCCI दिसंबर में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस बुला रही है, कहाँ पे, बुरबन में। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला प्रिसेप्शन ये होता है कि भाई हमारी सिक्योरिटी क्या है, हम नंबर 1। नंबर 2 कि इन्वेस्टर में तो पहली बात ये कि पाकिस्तानी इन्वेस्ट करें, पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं कि इनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कोरियन एम्बेसडर से मेरी डिस्कस हुई आज पिछले वीक, उसने कहा कि यू वॉन्ट आवर इन्वेस्टमेंट, मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कोरिया की, उसको आप संभालो, यानी आप उसको केयर करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि बिजनेसमैनों के जहन में गलत पर्सपेक्टिव आ जाता है, और इसकी वजह से ये दे आर स्केयर्ड टू गिव फर्दर इन्वेस्टमेंट। ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने हैं कि मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जिन लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ा काम कर रहे थे, नाउ दे शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। द ओनली रीजन इज सिक्योरिटी। अच्छा, आपने कॉन्फ्रेंस की बात की, अभी 22 तारीख अभी कोई सैटरडे कोई था ना, वो बड़ा कोल का कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं 18-19 लोगों को जानता हूँ दुनिया भर में जिन्होंने 2 महीने पहले राजी भरी थी कि वो आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इज अ वेरी अट्रैक्टिव डिपॉजिट और वेरी गुड बिजनेस प्रपोजिशन। लेकिन आखिर वक्त आते आते आस्ते आस्ते करके सब ने
रिग्रेट कर लिया, कोई ना कोई बहाना बनाया, ये नहीं कहा कि हम इसलिए नहीं आ रहे, नहीं आए। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ आपको पता ही है क्या। वेरी करेक्ट। नाज़रीन, हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी एंड बिजनेस पे, और आज हमारे साथ 3 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं। इन तीनों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया इन हालात में जो हमारे साथ अभी हो रहे हैं, और इसमें इजाफा हुआ है ख़ास तौर से 2-3 जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट किडनैपिंग हुई है। ख़ास तौर से शहबाज तासीर साहब का जिक्र आया, यंग एंटरप्रेन्योर विथ लॉट ऑफ होप एंड लॉट ऑफ प्लान्स इन हैंड, उनको इस तरह से लेके जाना। और इतने दिनों के बाद मलिक साहब का ये कहना कि जी वो माशाल्लाह ज़िंदा हैं, और लेकिन वो फाटा या अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हैं, वेग से स्टेटमेंट, इसने काफ़ी इनरेज किया है पूरी कौम को और ख़ास तौर से बिज़नेस कम्युनिटी को कि अगर इतने इंपॉर्टेंट बिज़नेस लीडर्स नहीं रहेंगे तो ये मुल्क आगे कैसे चलेगा। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हमने जैसे थोड़ी बहुत डिस्कशन की फाटा के ऊपर, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतना बड़ा इलाका 1700 किलोमीटर को आप वहाँ के आम लोगों के ऊपर या किसी के ऊपर भी छोड़ देते हैं ऑन द गुडविल कि जी वो दे विल बी बिहेव देमसेल्फ एंड देयर विल नो प्रॉब्लम? दुनिया में कोई ऐसी जगह है? यू कैन हार्डली फाइंड सच ए कंट्री है, माने कि बैरन लैंड है नहीं, कैन यू हैव अ वैक्यूम ऑफ सिक्योरिटी इन सच ए लार्ज पार्ट? आप कहे जी यहाँ जो कुछ होता है हम नहीं जानते उसके। नो नो, यू कैन नॉट। आपका इंटरव्यू मिनिस्टर कह रहा ना वहाँ ले गए हैं, पता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, सॉरी। ये तो गैर जिम्मेदाराना बात हुई। ये तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं दुनिया में कोई नहीं है ना कि जो ये कह दे कि भाई हम जानते हैं मगर हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा मुल्क है लेकिन हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ। अगर वहाँ से अलकायदा किसी अमेरिका पे अटैक करता है या इंडिया पे एटम बम फेंकता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते, हम तो बेबस हैं। ऐसा मुल्क तो दुनिया में फिर वो आप ना उसको डिक्लेयर कर दीजिए, या तो आप उसको अलग कर दें या उसको आप अंदर ले लें। आप उसको अलग करके वहाँ पे बॉर्डर बना दे कि जी कोई उधर फाटा से। वी आर नॉट कंसर्न विद इट। हाँ, मगर आप उसको वो भी करते हैं या डिसो भी करते हैं। दिस इज द ड्यूल पॉलिसी, और इसकी वजह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं कि आप ज़्यादा जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली इज बिकॉज ऑफ दिस। आज से नहीं, और आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है। कि हमेशा रैंसम के लिए किसी को स्मगल किया जाता था, गाड़ी चोरी होती थी, अफगानिस्तान से माल आए, कुछ भी हो, सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, वहाँ से रीनिगोशिएट होकर के सारे मसले हल हो जाते हैं। एंड सिंपली दे आर एक्टिंग एज ए मशीनरी। अच्छा, मैंने जो थोड़ी बहुत इस टॉपिक पे रिसर्च की है, अगर आप ज़्यादा मैं बताऊँ, उसमें यह है कि 47 से पहले ब्रिटिशर्स ने इस इलाके पे 100% कंट्रोल तो नहीं किया था, लाइक बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है, लेकिन इतना किया था उन्होंने कि वहाँ कैंटनमेंट्स बना दिए थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में, और एक एग्रीमेंट था बड़े बड़े ट्राइब्स के साथ कि जी यू विल बिहेव, यू विल नॉट अटैक ऑफ एनी ऑफ द टाउन्स, यू विल नॉट डिस्टर्ब इन द रोड्स, एंड इन रिटर्न उसको कुछ पैसे भी देते थे, उनको जॉब्स देते थे। लेकिन हमने एक बड़ी ब्लंडर की, पाकिस्तान बनते ही कुछ प्रेशर आया, कहाँ से आया, क्यों हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस सारे इलाके को हमने 1700 किलोमीटर को छोड़ दिया कि जी माशाल्लाह दे आर गुड पीपल, we believe they will behave and they will do everything right, they will defend पाकिस्तान। और जब ये हुआ तो जो बड़े बड़े तारीखदान थे, ख़ासतौर से जो एक्स गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो कहलाता था, उसने, कोहली साहब ने बहुत क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे। उन्होंने कहा दिस इज़ अ बिग ब्लंडर विच पाकिस्तान इज कमिटिंग, और यहाँ पे इतना बड़ा सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये देखा कि वो हुआ, 9/11 हुआ और उसका ब्लेम हम पे आया, और अभी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। 2010 से हमारी फ़ौज ने वहाँ दाखिल होना तो शुरू किया है, काफ़ी हद तक घुस गया, लेकिन हम कुछ एरियाज़ को कहते हैं कि जी हम नहीं टच करते अभी भी। और अभी जो शहबाज साहब के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वो ज़्यादातर वही है कि नॉर्थ वेस्तान में है, बाकी एरियाज़ में अब वो इतने ओपनली काम नहीं कर सकते जितना पहले करते थे। डू यू थिंक दिस ब्लंडर ऑफ आवर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस क्राइसिस? अच्छा, बात ये है, आपने बड़ी अच्छी बात की।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر بلنڈر کی غلطی کی ٹھیک ہے اوکے ہونا کیا چاہیے کہ غلطی کے بعد ناؤ وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلف ایگزیکٹلی تو تاکہ ہم اگر ہم آپ کو کریکٹ کریں گے تو آئندہ غلطیاں ہوں گی لیکن کم ہو جائیں گی کم. نمبر 1 میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سیکورٹی کی وجہ سے پرابلم کیا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 18 سے 20% ان امپلائمنٹ ہے 18 to 20% اور if the state is چلتا رہا بیکاز آف سیکورٹی بیکاز آف انرجی تو یہ جو ہے ان امپلائمنٹ ول گو اپ. اس وقت وال اسٹریٹ میں ہنگامے ہو رہے اس وقت اٹلی میں ہنگامے ہو رہے اس وقت یو کے میں کیوں ہو رہے وہاں کی ان امپلائمنٹ 10% کے ٹچ کی ہے ابھی تک 20% تو ہماری تو ہم پتہ ہی نہیں ہم وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. ہم تو آفیشیلی 5.5% کہتے ہیں. نہیں غلط ہے ابھی آیا تھا 18 to 20%. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وٹ ایور اگر امپلائمنٹ کیسے آئے گی انڈسٹری سے آئے گی. انڈسٹری کون لائے گا بزنس مین لائے گا. بزنس مین کیسے لائے گا وین دے ول فیل سیکور. تو یہ ایک چین ہے کہ جو موسٹ اسینشیل پارٹ آف اینی ڈیولپمنٹ از سیکورٹی. لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ بیسک ضروریات زندگی ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو سیکیور نہیں فیل کرے گا بزنس مین فیل نہیں کرے گا وہ گھر سے باہر جانا بھی ناپسند کرے گا. اگر اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے تو باہر کیسے کرے گا. ابھی جو ہو رہے ہیں فیکٹریوں کے باہر سے لے جا رہے ہیں ایک تو مسئلہ ہے ہمارے کو پہلے انرجی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی سیکورٹی پیدا ہو رہی ہے. بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا میں تو کہتا ہوں کہ رینجرز کو فل پاور دی جائے پورے یہاں نہیں پورے پاکستان میں کہ جو پولیس کے ساتھ اور ان سے ریزلٹ لیے جائیں. اور ابھی ہماری کراچی کے رینجر نے کافی ریزلٹ اور دکھایا ہے اس کو ہمیں اسٹیٹ نے ول دکھایا ایک کامن کنسنسس کریٹ ہوئی. آرمی جب تک جسٹس نے کہہ دیا آپ نے دیکھا کہ سب پارٹی واٹی بھاگی. جب تک اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہوگی نا اسٹیٹ کی ریٹ سب سے پہلے ضروری ہے. ریٹ قائم ہوگی تو ہر چیز میں بہتری آئے گی. سب سے ضروری ہے اسٹیٹ کی ریٹ. اگر اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. We are the 6th largest army of the world, 7th nuclear power. ہم کوئی معمولی ملک نہیں ہے کہ تھوڑے سے 5,000 10,000 20,000 نہیں ماشاءاللہ ہماری کیپیبل ہے آرمی ہمیشہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے اچھا ریزلٹ دیتی ہے. ہماری رینجر ہماری آرمی نے بڑے اچھے ریزلٹ دیے. آپ ہماری پولیس کے ساتھ مل کے بھی رینجر اچھی ریزلٹ دے رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور آگے بڑھانا. وہی میں کنٹینیو کریں گے. ایک بات میں ایڈ کروں گا آپ کے اور یہ جو 15-20 ہزار لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں ہاں یہ بالکل آپ کراچی سے کافی لوگ بھاگ گئے ہیں. جب سے میں آپ کو ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیر مسٹ بی اکاؤنٹیبلٹی. اگر ایک آدمی اخبار میں آیا کہ 142 قتل کر چکا ہے ٹھیک ہے اخبار میں آیا اب ہمیں ایز اے نیشن وی ڈونٹ نو کہ اس آدمی کا کیا ہوا. اس کو پھانسی دو پبلکلی دو بڑے کھمبے انفورسمنٹ کرو کہ اس کیس میں پکڑا گیا تھا ہم نے یہ کیا اس کیس میں پکڑا گیا تھا ہم نے یہ کیا. اگر یہ نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گلف میں سیکورٹی کیوں ہے بیکاز آف گورنمنٹ ریٹ. کوئی کسی کی مجال ہے کہ ٹرافک کے باقی تو چھوڑ دو ٹرافک کے قانون کا بھی بریک نہیں کر سکتے. پولیٹیکل جو ہے نا انٹرفیئرنس وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی پارٹی کسی کو ان کا لے کراچی کے کیس میں تو ثابت ہو گیا نا کہ جب پارٹیز کو یہ ڈر لگا کہ وہ بینڈ ہو جائیں گے سپریم کورٹ اس کے بعد سے وہ ایسے چپ ہو گئے کہ جتنے ان کے بڑے بڑے کلرز تھے. میں کہہ رہا ہوں ابھی تو میں ابھی دیکھیں کہ پولیس کو بھی ذرا فری ہینڈ دیا گیا ہے. تو کل بھی دیکھا ہے کہ 5 گینگ انہوں نے بسٹ کی ہے. پولیس کو بھی اگر فکر نہ ہو کہ ہمیں بعد میں جو ہے کسی پولیٹیکل پریشر کے آگے ہمارے اوپر آ جائے گا تو پریشر جو ہے نا وہ فری کام کرنا دینا چاہیے فری ہینڈ دینا چاہیے. بڑی اہم بات کی تھی CID کا بڑا اہم رول ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. پہلے آپ اگر دیکھیں یہی پاکستان تھا 80s وغیرہ میں اتنے برے حالات نہیں تھے. CID اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی سب کا کھوج رکھتی تھی اور پولیس ویئر ویری افیکٹو. جب سے یہ اب ایک تھانے کی حدود میں اگر CID جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی تو ایک کچھ بھی کرائم ہوگا پتہ چل جائے گا. یہ ضروری ہے آج نہیں کل اس کے اوپر ہاتھ مار دیں گے.
اور یہ ضروری ہے کہ ہر ایس ایچ او کے ساتھ CID کی ٹیم اس کے اوپر پھر اس کے اوپر اس کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے. تو یہ ہماری جو ہے ضرورت ہے وقت کی کہ سب سے اہم ہے. CID کو ابھی بھی کافی اچھا کام کر رہی ہے لیکن مزید مضبوط بنایا جائے. جو لوگ اچھے کام کریں ان کو ریوارڈ دیا جائے, جو غلط کام کریں ان کو پنشمنٹ کیا جائے. جزا اور سزا کا کام ہونا چاہیے. یہاں وہ نہیں ہے. یہاں گدھا گھوڑا ایک ہی طرح ہوتے ہیں. جنہوں نے اس قوم کے لیے, جنہوں نے خواب پولیس کے ہوں, رینجر کے ہوں, جنہوں نے شہادت لی ہے وہ ملک کے لیے, ان کو ریوارڈ دیا جائے. پوچھتا ہی نہیں بعد میں کوئی کسی کو. بیچارے جو چلے جاتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے, ان کو اور پوری ذمہ داری سے وہ کام کرے اور چیک کرے اوپر, ان کے اوپر چیک بیلنس ہو, تو تبھی یہ کام آگے بڑھے گا. تو سیکورٹی کے بغیر جو ہے ملک چلنا, ریٹ گورنمنٹ کی ریٹ کے بغیر ملک چلنا اور بہت مشکل ہے, اور ہم بہت پستی کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شوکت صاحب, یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر قوم ایک بات پہ متفق ہو جائے تو کر سکتی ہے. کراچی میں جیسا ہوا اور علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ فاٹا کا جو پرابلم ہے اس کے لیے متفق ہو جائیں. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ان کو ایز اٹ از چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو بھائی, ہمارے ملک کا حصہ ہے. ابھی فاٹا کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر صاحب نے آ کے میرے ساتھ انٹرویو کیا. انہوں نے کہا صاحب غربت وہاں جیسی ہے نا جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ کوئی نہ پانی کا سسٹم ہے, جو بھی بارش کا پانی پاؤنڈ میں جمع ہوتا ہے وہی جانور بھی پانی پیتا ہے, وہی انسان بھی پیتا ہے, اسی میں نہاتے بھی ہیں. اور ایسی غربت انہوں نے بتائی کہ آپ سن کے گھبرا جائیں گے. دنیا میں شاید ایسی غربت. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کل کے بجائے آج کے بجائے تم کل کیوں نہیں چلے گئے وہاں پہ, کیوں نہیں جا کے وہاں پہ نارمل پاکستان کا جو سسٹم ہے وہاں پہ نافذ کرتے ہو. تھوڑے سے بدماشوں کو فائدہ ہے لیکن ریسٹ آف دا پیپل ڈونٹ وانٹ دس. شوکت صاحب, یہ جو نارتھ وزیرستان کا جو اتنا بڑا پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے, امریکہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, امریکن ابھی کلنٹن آ کے دھمکی دے کے گئی ہے کہ یو ہیو ڈیز اینڈ ویکس ٹو ٹیک ایکشن. یہ کیا ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ از نارتھ وزیرستان ناٹ پارٹ آف پاکستان, وی شوڈ ناٹ ٹیک کنٹرول آف دیٹ, اور if we are reluctant, why? We are reluctant, but we will have to do it. No, why we are reluctant? Because of the certain factors. یہ حقانی چیز کیا ہے, یہ کیا ہے ہمارے لیے اتنا ڈیئر کیوں ہے جس کے لیے ہم امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, امریکہ ایٹم بم مارنے کے لیے سوچ رہا ہے. تو ایک بہت دیکھیے نا, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم بڑے بھائی ہیں, افغانستان چھوٹا بھائی ہے, ہمیں اس پہ قبضہ کرنا ہے. ہاں, آپ کا اپنا علاقہ تو قبضے میں نہیں آ رہا, کراچی قبضے میں نہیں آ رہا, افغانستان پہ قبضہ کرنا ہے. کچھ مذہبی جماعتیں کہتی ہیں دہلی پہ بھی قبضہ کرنا ہے. ارے واہ بھائی, کراچی کو تم قبضہ کر لو, کراچی کا لا آرڈر سچویشن کو صحیح کر دو, ایریا کو سنبھال لو, نارتھ کراچی کو سنبھال لو. تم ابھی دہلی پہ پہنچ گئے, کابل پہ پہنچ گئے, بھائی نوری آباد کو سنبھال, نوری آباد کو سنبھال. بالکل آپ نے صحیح کہا. ورنہ آپ کا یہ پورا بیلٹ جو ہے, یہ چھٹے والا جو ہے, سجاول والا روڈ ہے, اس کے اوپر کتنی انڈسٹری لگ سکتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دوں. نوری آباد کا ایریا کو ڈیولپ کیا گیا 3000 ایکڑ. کتنا؟ 3000. جمشید تک جا کے لگتا ہے پیچھے سے. اینڈ اٹ اسٹارٹڈ, اس وقت مجھے تاثرات یاد ہے. یس انشاءاللہ اب ول بی گوئنگ لائک دس. لیکن آل آف اے سڈن جب 73 انڈسٹری آ گئی, وہاں آنی تھی تو بہت ساری تھی 73, اینڈ دین پرابلم اسٹارٹڈ آف ایکسٹورٹنگ منی, پروٹیکشن منی اس کو کہتے ہیں. ہم نوری آباد کی بات کر رہے ہیں, ہم کراچی کی جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں تو پروٹیکشن ہے نہیں. نوری آباد تو یہاں سے 70 کلومیٹر پہ ہے. جہاں آنے جانے, یہاں ہماری جو ہے سائٹ ہے, ہماری یہ ایریاز ہیں, کاٹی ہے, ہمارے لانڈی ایریا ہے, یہ سیف نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہوئے لوگ سیف نہیں ہیں. خدا را یہ پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں مل جل کے پوری جو سیاسی جماعتیں ہیں پورے ملک کو ایک ہو کے اس کی ریٹ کو قائم کرے. اس کو چاہے سیکورٹی, کل کے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ ہمیں کیا کہیں گے, اس میں ہمارے میں ہر چیز ہے. ہمارے یہاں چاروں موسم ہیں, ہمارے یہاں ہر چیز اویلیبل, گیس ہے, تیل ہے, سونا ہے, پیتل ہے. سب سے زیادہ چوتھے 5ویں نمبر پہ کاٹن پیدا کرنے والا ہمارا ملک ہے. دریا ہے, ہر چیز ہے ہمارے میں اتنا ٹیلنٹڈ ہے. ہمارے میں نا امید نہیں ہوں, لیکن ول کی بات ہے. اس کو ول دیر وے.
ہمیں جو ہے ضرورت ہے. کنفیوز تھنکنگ کیوں ہے ہمارے اندر؟ آرمی کچھ چاہتی ہے، سویلینز کچھ چاہتے ہیں، آپ لوگ کچھ چاہتے ہیں، بیوروکریسی کچھ چاہتی ہے، بیوروکریسی کچھ چاہتی ہے. بات یہ ہے کہ Priorities ایسی غلط. یہ ایک ہی راستے بیٹھ کے مل کے بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لینا چاہیے. امپلیمنٹیشن کی کمی ہے نا، وہی پرسنل انٹرسٹ جو ہے نا اس کو ملکی انٹرسٹ پہ لگا دیا جاتا ہے. جب تک یہ اس ملک کو اپنے ملک کے ملک جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بیوروکریٹ کو بھی اس ملک نے بیوروکریٹ بنایا ہے، بزنس مینوں کو بھی اس ملک نے بنایا ہے، ہر ایک کو اس ملک کی وجہ سے. اگر یہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم سب ہوں گے، ورنہ دیکھیں دن بدن حالات کیسے ہو جاتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور سب ہم مل جل کے اس کی حفاظت کریں اور آج سے نیت کریں اپنے گھر سے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم سب اپنے دیکھیں کہاں ہماری خامیاں ہیں. جو غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے بزنس مین ہو تو وہ ہاتھ میں ارد گرد دے کے اس کو ضرور لک آفٹر کرے، اس کے بچوں کو تعلیم دے، اس کی روٹی کا خیال کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت گزر جائے گا. لیکن جو ہیں کچھ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اتنا گندم اور اتنی چاول ہمارے ملک میں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں سرپلس، لیکن کھانے کے لیے ان کو نہیں ہے. یہ نظام جو ہے نا اس کو ہمیں بدلنا ہوگا. میں منصور صاحب بات کو کریکٹ کروں گا. امریکہ نے ایک اسکیم نکالی، اس کا اسکیم کا نام تھا ROZ. وہ اسکیم یہ تھی کہ فاٹا کے لوگوں کو روزگار مہیا کرنا. یہ اسکیم نکالی، ہمارے پاس آیا. میں آئی واز دیئر فیڈریشن پہ. ہاں فیڈریشن میں، کہ ہاؤ اس اسکیم کو کیسے کریں. میں نے پوچھا کیا آپ کا مطلب ہے، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. بولے ہم ان لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں جو فاٹا میں جو غریب ہے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں. انہوں نے کہا کہ فاٹا میں ہم لوگ نہیں جا سکے. بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ بیکاز آف سیکورٹی ریزن. تو بولے واٹ از یور الٹرنیٹیو پروگرام. ہم نے کہا ہمارا الٹرنیٹیو پروگرام اف یو ٹیک کراچی اونلی. تو کراچی میں جو لیبر ہے وہ فاٹا کا بھی لیبر کراچی میں بہت زیادہ. اچھا مڈل ایسٹ میں بھی فاٹا کے لوگ بہت زیادہ. یس. دیکھیں نا فاٹا والا ڈیرہ اسماعیل خان میں کام کرتا ہے، پشاور میں کرتا ہے، یہاں کرتا ہے. تو ہم نے کہا بلوچستان کے لوگ ہمارے پاس بہت ہیں. اگر آپ کو ان ریئل سینس یہ کرنا ہے تو آپ اس سٹی سے قریب کریں کہ جہاں پہ ہم لوگ آ سکیں. تو وہ فاٹا کے لوگ وہی آ جائیں گے. ہاں وہی آ جائیں. ٹانک میں کر دیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں کر دیں. نہیں، میں ایک بات اور بتاؤں. جی. فار ایگزامپل میں نے شروع کی شپ بریک، میری شپ بریکنگ بھی تھی. اچھا. آئی اسٹارٹڈ شپ بریکنگ ان 78. اچھا. اس وقت ہم لوگ بلوچستان میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن گریجولی کیا ہوا، کوئی لا اینڈ آرڈر سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج شپ بریکنگ دنیا کے نمبر 2 انڈسٹری پاکستان کی. پاکستان کی؟ یس، پاکستان کی جو انڈسٹری پورے دنیا میں ہم لوگ نمبر 2 ہے. دیکھیے ان سب حالات میں بھی ملک تو پوائنٹ کہنا کا کیا ہے، وہ ریزن بھی آئیں گے. ریزن یہ ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں، نو انفراسٹرکچر. آپ نے سب بچھایا خود سے. اسپائٹ آف ڈیتھ وہ اتنا کام. تو اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے قریب کے جو شہر ہیں ان کے وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ لوگ آئے تھے. میں بھی 2 سال وہاں فیڈریشن کا 2-3 دفعہ آئے کہ وہاں پاسبل ابھی نہیں ہے جہاں وہ لگانا چاہتے تھے. ہم نے کہا کہ جیسے لسبیلا ہے، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے نا، یہاں لگا دیں. اس طرف جو ہے پختونخوا ہے اس کے نزدیک میں لگا دیں. وہاں بھی حالات ایسے نہیں ابھی تک. جب علاقے کا نام بھی دے دوں، علاقے کا نام دے دوں، لیکن وہاں ہم نے سجیسٹ کیا تھا یہاں پہ گدیانی کے آگے بمبر ہے، وہاں بولے وہاں لگاؤ. اچھا ہم نے سجیسٹ کیا تھا وہاں پشاور کے پاس لگاؤ. ہم نے سجیسٹ کیا تھا اس لیے کہ دیز پیپل جو فاٹا کے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی مائگریٹ ٹو دیز سیٹلڈ ایریا. آپ انسیٹلڈ ایریا میں کریں گے تو وہاں سیکورٹی پھر. جیسے آپ نے بھی کہا ہے جو فاٹا کے عام لوگ ہیں نا وہ اچھے لوگ ہیں، بالکل اچھے لوگ. چند لوگ جو کچھ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سارے اچھے لوگ ہیں اور وہ محنتی لوگ ہیں اور وفادار لوگ ہیں. اصل بات ہے ریٹ کی، گورنمنٹ کی. جہاں بھی ریٹ نہیں ہوگی، آپ کہیں کراچی آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے قریب لگا دیں. میں نے شروع کیا کہ بڑے بڑے شہروں میں. اب یہاں کے علاوہ آپ دیکھیں پنجاب میں بھی لا اینڈ آرڈر اسی طرح کا جس طرح کا کراچی میں ہے. روز وہاں بھی فیصل آباد، اور اس کی وجہ سے بہت دن بدن حالات خراب ہوتے جاتے ہیں. تو یہ سیکورٹی از دی ون آف دی نیسیسٹی آف دا لائف.
سب سے زیادہ سیکورٹی ہوگی تو سارا یہ پہیہ چلے گا. ابھی ریلوے کا حالات دیکھ لیں, اگر PIA کے حالات دیکھ لیں, اگر اسٹیل مل کے جب اور بیکاری ہوتی جائے گی. اسی طرح ہمارے ہاں دنیا میں ہمارے یہاں سیکورٹی تو اس لیے بہتر نہیں, ہمارے ہاں ریٹ آف انٹرسٹ بھی پورے رینج سے زیادہ ہے, تو اس لیے اور ملیں سکھ ہوتی جا رہی ہیں, سکھ ہوگی اور بیکاری ہوگی. آپ لوگوں نے بات کی نا, اگر آپ, میں بار بار پتہ نہیں کیوں ناردرن بلوچستان کا مثال اس لیے لیتا ہوں کہ لوگ وہی ہیں, ٹوپوگرافی وہی ہے. وہاں آپ جائیں دیکھیں, ون آف دا موسٹ خوشحال علاقہ پاکستان, اور بہت ہی پیسفل, 100% پرو پاکستانی لوگ. چاہے آپ ذوب چلے جائیں, زیارت چلے جائیں, کوئٹہ چلے جائیں, بڑے اچھے لوگ. اچھا, جو بھی وہاں وسائل ہیں اسی میں وہاں آپ دیکھیے کہ کاروبار ڈیولپڈ ہو گیا. اب جیسے آپ زیارت جائیں, وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ اب پھلوں کے آپ کی بات میں ایک ایڈ کرتا ہوں, چمن جو ہے اس کی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لینڈ کی قیمت ہے. چمن میں سب سے مہنگی ٹریڈ کی وجہ سے. نہیں, میں ایک بات کہہ رہا ہوں اچھا صاحب کہ دیکھیے, اگر ہم یہ بات اگر اس کو دیکھیے, اور بھی ہمارے پہاڑی علاقے ہیں, چترال ہے, گلگت ہے, اسکردو ہے, یہ سب علاقے بھی تو پہاڑی علاقے ہیں نا. وہاں کیوں نہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے؟ کیوں کہ انگریزوں نے شروع سے ہی جا کے وہاں پہ ایک سسٹم بنا دیا, وہاں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ بن گئی. ٹرائبس دیہی علاقوں میں ابھی بھی ان کا ٹریڈیشنل سسٹم چلتا ہے, لیکن وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. نارتھ بلوچستان میں پرابلم نہیں ہے. یہ جو بیچ کی پٹی کوئی اسپیشل پٹی ہے کیا دنیا کی؟ کوئی ایسے لوگ وہاں خوفناک لوگ رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جیسے میرے بھائی نے ایک بات ایڈ کی تھی کہ جب تک سزا جزا نہیں ہوگی, جو پکڑے جا رہے ہیں, کراچی میں بھی کتنے ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں, روز ٹی وی اخبار میں اور ہمیں نظر آ رہا ہے, یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہوا. اس کے سزا جو ہے نا دیں, اور سزا دیں گے تو بہتری آئے گی. اسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے لوگ بچ جاتے ہیں سزا سے, تو پھر اس کا ہمت ہو جاتی ہے. ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. جی جی, پچھلے دنوں ہم تاجکستان گئے تھے, فیڈریشن کے ڈیلیگیشن تاجکستان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ روڈ لنک نہیں ہے. بائی ایئر بھیج سکتے ہیں یا بائی افغانستان بھیج سکتے ہیں. تو ایک پٹی ہے 36 کلومیٹر کی جو تاجکستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے, اس کے اوپر افغانستان کا قبضہ ہے. ہم نے کہا گورنمنٹ کو, اینڈ گورنمنٹ اس کوشش کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, گورنمنٹ از ٹرائنگ. یہ پٹی میں اگر ٹرانسپورٹیشن الاؤ کر دی جائے تو ہمارا پورا CIS کنٹری پاکستان کے لیے کھل جائے گا, اور یہ پٹی پوری کارآمد ہو جائے گی. وہ جو پٹی نارتھ کا ایریا جو ہے وہ گلگت سے راستہ جاتا ہے, کسی کا قبضہ نہیں ہے. گلگت سے راستہ جاتا ہے 16 کلومیٹر, جو 36 کی کہہ رہے ہیں, گلگت کا ہے. اور گورنمنٹ نے اور پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ان کے بعد انہوں نے ایک دورہ بھی کیا, تو انہوں نے کہا بنائیں گے. نہ کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کہنا اور نیچے آتے کا عمل ہونا بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لوگ امپلیمنٹ کریں, بیروکریٹ ہیں وہ کریں. جان بوجھ کے رکھی تھی کہ رشیا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ رکھا جائے. یہ سب ان کے ویل ڈیزائن چیزیں تھیں. اب کیا ہے کہ ہم اپنے CIS کنٹری میں کوئی بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتے تو ہم کو افغانستان سے بھیجنا پڑتا, اور افغانستان میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی چیز کو وہ اپنا تعاون لیں گے وہاں سے. شوق صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کہ ہاؤ وی کین, یہ نارتھ وزیرستان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ کلنٹن نے ابھی دھمکی دی ہے, گورنمنٹ ول بی پش ٹو ٹیک ایکشن اینڈ تھنگس ول امپروو؟ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک. اب دیر از نو چوائس اینڈ نو ٹائم گیون. نو ٹائم. یہ الٹیمیٹم دے کے چلی گئی وہ. نہیں, میں تو آج ان دا مارننگ دوبارہ ابھی میں خبریں سن رہا تھا, اسی میں یہ آیا کہ ایسی کوئی بات ہم نے کہی نہیں, آپ کے غلط توڑ موڑ کے پیش کی جا رہی. پہلے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات کہی تھی یا وہ کہی. لیکن پریشر تو ان کا, لیکن وہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے لیے, جو بات نکل کے آ رہی ہے کہ امریکہ کہے نہ کہے, یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا پورا علاقہ جو ہے قبضہ ہو جائے, وہاں اسلامک ایکٹیویٹی ہو جائے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیپتھ کی طرف دیکھیں افغانستان پہ قبضہ کرنے کی, انڈیا پہ قبضہ کرنے کی. اپنے ملک کو سنبھالنے کے لوگ اگر خوشحال ہوں گے تو ہمارے ملک میں پروگرام کو سیکورٹی آئے, پھر ہم بات کریں گے. ناظرین, یہ پروگرام آپ نے سنا, آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ ول اسٹیبلش دا ریٹ آل اوور پاکستان اینڈ فارگیٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا ورلڈ. پہلے اپنے ملک کو ہم صحیح کر لیں, سنبھال لیں. فاٹا از پارٹ آف پاکستان, دس شوڈ بی very much be part of Pakistan.
that should not be safe sanctuary for extortionists and kidnappers, and then we should think when everything is fine of capturing Afghanistan or any other country. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.